السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ قصص النبیین کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرماتا رہے۔ آئیے آج کا ہم قصہ یوسف کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ موعظۃ السجن، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، موعظۃ السجن جیل کی نصیحت، یہ مرکب اضافی ہے۔ وَدَخَلَ یوسف السجن، دخل یدخل داخل ہونا باب نون سے، یوسف فاعل حالت رفع میں، اور السجن مفعول حالت نصب میں۔ وَدَخَلَ یوسف السجن، یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو گئے۔ وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجْنِ جَمِيعًا، عرف یعرف جاننا، اہل السجن یہ اس کا فاعل ہے حالت رفع میں، یعنی جیل والوں نے پہچان لیا جمیعاً۔ اب یہ حال ہے کن کا؟ یعنی سب جیل والوں نے انہیں پہچان لیا۔ ان یوسف شاب کریم، ان حرف تاکید اسم انا، اور شاب نوجوان، کریم باوقار۔ ان یوسف شاب کریم یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ خبر ہے انا کے لیے۔ وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ علم عظیم، یوسف علیہ السلام کے پاس، ان یوسف اسم انا، عندہ متعلق خبر، علم عظیم، عظیم علم ہے، بڑا علم ہے۔ وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، وَأَنَّ يُوسُفَ اور یقیناً یوسف، وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ اور یوسف کے دل میں، قلب رحیم ایک رحم دل ہے، رحم کرنے والا دل ہے، نرم دل ہے۔ فی صدرہ سینے میں، وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ کہ یوسف علیہ السلام کے سینے میں ایک رحم دل ہے، ہی یہ ریورٹ ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمُوهُ، احب یحب، با مادہ باب افعال محبت کرنا، احبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اہل السجن اس کے فاعل، کہ جیل والے ان سے محبت کرنے لگے، کن سے؟ یوسف علیہ السلام سے، یہ منصوب حالت نصب میں۔ وَأَكْرَمُوهُ، اکرم یکرم اکرام کرنا، اکرموہ انہوں نے ان کا اکرام کیا۔ ہو کون ہے؟ مفعول، اس کا ہم جو ضمیر ہے یہاں پہ فاعل کی، وہ ہے اہل السجن کے لیے۔ وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ، فرح یفرح خوش ہونا، لوگ خوش ہوئے، فاعل۔ وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ بار فجر، یوسف علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ وَعَظَّمُوهُ، عظم یعظم تعظیم کرنا، وَعَظَّمُوهُ باب تفعیل، وَعَظَّمُوهُ اور انہوں نے ان کی تعظیم کی، یہ ہو مفعول، اس عظمہ کا جو ہم فاعل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اہل السجن کے لیے، یعنی وہ جو لوگ وہاں تھے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ، دخل يدخل داخل ہونا، معہو ان کے ساتھ، السجن جیل میں داخل ہوئے۔ اب اس داخلہ کا فاعل کیا ہوگا؟ رجلانی حالت رفع میں مثنی کا صیغہ رجلن سے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ دو آدمی بھی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، قصہ یقص باب نون سے، قصہ ان دونوں نے قصہ سنایا، علیہ یعنی ان کو، پر سے مراد ہوتا ہے ان کے سامنے بیان کیا۔ وقص علیہ رؤیاہما ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا، علیہ میں ہا جو ضمیر ہے یہ یوسف علیہ السلام کے لیے۔ قال یہ آیت مبارکہ، قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، یعنی ان میں سے ایک نے کہا، احد اس کا فاعل ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ انی ارانی اعصر خمرا، عین صاد را مادہ، اثر یعصر باب ضاد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، نچوڑنا، اسی سے وہ جو جوس ہوتا ہے نا اسے عصیر کہتے ہیں۔ انی یہ ارا حمزہ را یا مادہ، را حمزہ یا مادہ، را یرا دیکھنا۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ ارانی کا انا فاعل تھا، وہ بنا مبتدا، اس پہ انا کی تاکید، انی اسم انا ہو گیا، یہاں سے خبر انا شروع ہو رہا ہے۔ اب ارانی میں نی یہ مفعول ہے ارا کا، یعنی میں نے مجھے دیکھا، انی ارانی میں نے مجھے دیکھا، کیسے دیکھا؟ اعصر خمرن یعنی شراب نچوڑتے ہوئے، اعصر خمرن یہ خمرن اس کا نسب ہے۔ وقال الآخر، آخر نہیں، آخری ہوتا ہے آخری،
آخر ہوتا ہے دوسرا. وقال الآخر، آخر یہ فاعل ہے قال کا. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکلہ الطیر منہ. اس نے کیا کہا؟ میں نے خود کو دیکھا ہے احملو، حمل یحملو باب ضاد سے، ہا ما میم لام مادہ، بوجھ اٹھانا. احملو آنا فاعل، کہ میں بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر. کس چیز کا بوجھ؟ خبزن. اب یہاں سے وہ بوجھ کے میننگ ادھر چینج ہو جائے گی. احملو فوق رأسی خبزن، اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں. تأکل الطیر، اکلا یأکل کھانا، تأکل فعل ماضی مضارع واحد مؤنث کا صیغہ الطیر کے لیے، پرندے کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں صیغے آتے ہیں. خبزن تأکلہ الطیر، پرندہ کھاتا ہے، منہ اس میں سے، یعنی پرندہ کھا رہا ہے اس میں سے. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکلہ الطیر منہ، کہ میں نے دیکھا خود کو کہ میں نے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور اسے پرندہ اس میں سے پرندہ کھا رہا ہے. وسأل، سأل فعل ماضی مثنیٰ کا صیغہ، ہما اس کا فاعل ہے کہ ان دونوں نے سوال کیا. وسأل سین حمزہ لام مادہ، سأل یسأل باب فتحہ پہ. وسأل ان دونوں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام سے عن التأویل. تأویل کہتے ہیں بیسیکلی، اس کا ترجمہ نارمل تو ہوتا ہے انجام، لیکن اس کا وہی انجام سے اس کی تفصیل، اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوگا. سو انجام ہی بیسیکلی نکلتا. تعبیر کہہ لیں آپ، تعبیر سے بیان کر لیں، تأویل تعبیر. سو وکان یوسف عالما، یوسف اسم کان عالما خبر، یوسف علیہ السلام عالم تھے کس بات کے؟ بتأویل الرؤیا، تأویل الرؤیا خواب کی تعویل بیان کرنے والے، یعنی اس کی تعبیر بیان کرنے والے. وکان یوسف نبیا من الانبیاء، یوسف اسم کانا نبیا حالت نصب میں، خبر کانا من الانبیاء، یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے نبی تھے. وکان الناس اسم کانا الناس فی زمانہ، زمان یعنی ان کے زمانے میں. وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ. اب یہ حال ہے کس کا؟ الناس کا، یہ پورا. سو وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، یعنی لوگ ان کے زمانے میں اللہ کے سوا کی عبادت کیا کرتے تھے. سو یعبدون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، عین با دال مادہ باب نون. وَوَضَعُوا أَرْبَابًا، وَضَعَ يَدَعُ، وَضَعَ يَدَعُ باب فتحہ پہ، واو ضاد اور عین مادہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پٹ، رکھنا یا بنا لینا. وَوَضَعُوا أَرْبَابًا، ربن کی جمع ہے ارباب. سو وَوَضَعُوا أَرْبَابًا کثیرةً، اس کی صفت آ گئی کہ انہوں نے بہت سے رب بنا رکھے تھے. من عند انفسہم، اپنے آپ سے. من اند ہوتا ہے پاس، اور انفسہم یعنی اپنی جی سے. سو اپنے آپ سے ہی انہوں نے بہت سارے رب بنا رکھے ہوئے. وقالو، اور وہ یعنی انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ھذا رب البری، یہ خشکی کا رب ہے. وھذا رب البحری، یہ سمندر کا رب ہے. وھذا رب الرزق، یہ رزق کا رب ہے. وھذا رب المطری، مطر کہتے ہیں بارش کو، اور یہ بارش کا رب ہے. تو انہوں نے مختلف رب اور مختلف بت بنائے ہوئے تھے. وَكَانَ یوسف اسم کانا، یہاں سے خبر کانا، یرا کل ذالک، یوسف علیہ السلام یہ سب دیکھتے تھے. یرا فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ یوسف کے لیے. وَيَضْحَكُ، اور کیا تھا؟ ہنستے تھے. ضاحک یضحک باب فا پہ، ہنسنا فعل مضارع کا صیغہ، اور یہ دوسری خبر ہو گئی. تو یہ خبر نمبر 1 اور یہ خبر نمبر 2. وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى كُلَّ ذَلِكَ وَيَضْحَكُ، یوسف علیہ السلام یہ سب دیکھتے تھے اور ہنستے تھے. وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ، وَكَانَ يُوسُفُ اسم کانا اور یہ خبر، يَعْلَمُ جاننا، كُلَّ ذَلِكَ یہ مفعول، اور یوسف علیہ السلام یہ سب جانتے تھے. وَيَبْكِي، اور روتے تھے. بکا یبکی رونا، بکا یبکی، بکا یبکی رونا باب ضربہ سے. ٹھیک ہے جی. وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ، اب یہ اسم کانا ہو گیا یوسف، یہ خبر ارادہ یریدو چاہنا، یہ اس کا مفعول آ رہا ہے یریدو کا. کانا یوسف یریدو ان یدعوہم الی اللہ، دعا یدعو، یدعو پر زبر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان مصدریہ کی وجہ سے ہے کہ، اور ہم مفعول، یہ وہ لوگ ہیں، اور الی اللہ متعلق کے فعل، کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے لوگوں ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا.
وقد اراد اللہ، ارادہ یرید ارادہ کرنا یا چاہنا، اسم الجلالہ فاعل ہو گیا، ارادہ یرید باب افعال سے۔ وقد اراد اللہ، اللہ ارادہ کر چکا تھا کس بات کا، یہ مفعول ہے جس کا، ان یکون ذالک فی السجن، کہ یہ جیل میں ہوگا۔ ان یکونا، ان حرف مصدریہ، یکونا ہوا اسم، وہ کیا ہے، وہ دعوت کا کام، اور یہ ذالک ایکچولی یہ اس کا اسم ہو گیا۔ ان یکون ذالک، کہ وہ کام ہوگا، فی السجن جیل میں۔ الا یستحق اہل السجن الموعظہ، استفہام کیا لائے نفی، استحق یستحق باب استفعال، ہا قاف قاف مادہ، استفعل یستفعل، الا یستحق، کیا حق نہیں رکھتے، اہل السجن جیل والے، یہ اس کا فاعل ہو گیا، الموعظہ نصیحت کی، الا یستحق اہل السجن الموعظہ، کیا جیل والے نصیحت کا حق نہیں رکھتے، الا یستحق اہل السجن الرحمہ، کیا جیل والے رحمت کا حق نہیں رکھتے، الیس اہل السجن عباد اللہ، اب دیکھیں یہ استفہام لیس نفی، یہ اسم لیس ہو گیا، الیس اہل السجن، کیا جیل والے عباد اللہ، یہ خبر لیس، اللہ کے بندے نہیں ہیں، عبدن کی جمع عبادن، الیس اہل السجن بنی آدم، کیا جیل والے آدم کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بنی یہ ایکچولی ہوا ہے بنونا آدمہ، سو وہ بنونا جب نصب کیا اس کے خبر ہونے کی وجہ سے تو وہ بن گیا بنینا، بنینا آدمہ، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو بن کے پیچھے بچ گیا بنی آدم۔ کان یوسف فی السجن، یوسف علیہ السلام تھے جیل میں، ولکنہ، ہوا اسم لاکنہ، یہ ہے خبر لاکنہ پورا۔ اچھا، اس خبر میں یہ پورا ایک جملہ ہے، کانا اس میں ہوا اسم ہے جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، جو مبتدا بنا دی گئی، یعنی ولاکنہ پہ آ گئی، ولاکنہ کانا حرن، حرن کا مطلب ہوتا ہے آزاد، لیکن اصل میں وہ آزاد تھے، ولاکنہ کانا حرن جریئن، یعنی وہ ایک آزاد جرت مند، لیکن وہ آزاد اور جرت مند تھے، جرت مند آزاد تھے۔ سو وکانا یوسف فقیرن، اب یہاں پہ اسم کانا، فقیرن خبر کانا، لیکن یوسف علیہ السلام فقیر تھے، ولاکنہ کانا جوادن سخین، جوادن ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی جود و سخا جاتا ہے، دل کھول کے خرچ کرنے والے، اور سخی تھے، یہ دونوں کانا کی خبریں ہو گئیں، اور یہ پورا جو ہے یہ لاکنہ کی خبر ہو گئی، یعنی ولاکنہ کان جوادا سخیا، لیکن وہ دل کھول کر خرچ کرنے والے سخی تھے۔ ان الانبیاء، یقیناً انبیاء، اسم ان، یجہرون بالحق فی کل مکان، جیم ہا را مادہ، جہر یجہر باب فا سے، سو فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا واو نون جمع کی علامت، ہم جو انبیاء کے لیے ہے، کہ ان الانبیاء یجہرون، کہ یقیناً انبیاء اعلانیہ، یعنی اعلان کرتے ہیں، بالحق کی، حق بات کی، فی کل مکان، ہر جگہ پر، مکان کہتے ہیں جگہ کو، اور فی کل جر چلا گیا، یہ مرکب اضافی تھا، فی کل مکان، ہر جگہ پر وہ حق کو ببانگ دوہل بیان کرتے ہیں۔ ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، جادہ یجودو، جادہ یجودو، جیم واو دال مادہ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل کھول کر خرچ کرنا۔ ان الانبیاء یجودون بالخیر، کہ انبیاء دل کھول کر خیر خرچ کرتے ہیں، فی کل زمان، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ لیں جی، اگلا ٹاپک ہے حکمت یوسف، یوسف علیہ السلام کی حکمت۔ اب یوسف علیہ السلام کی حکمت کا بات شروع ہو رہی کہ انہوں نے کیا سوچا۔ قال یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا، فاعل متعلق فعل، ان الحاجت، حاجت کہتے ہیں ضرورت، ان الحاجت ساقت، ابھی بیسیکل تھا ساقت، ساقہ سین واو قاف مادہ ہے، ساقہ یسوق باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرائیو، گاڑی چلانے میں بھی یہی مادہ استعمال ہوتا ہے، ٹو ڈرائیو۔ سو ان الحاجت ساقت، کھینچ لانا، سو ان الحاجت ساقت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اور یہ حاجت کے لیے ہے، کہ ان الحاجت، اور یہ خبر انہ ہے، ساقت الرجلین، یہ دونوں آدمیوں کے یہ مفعول ہیں، الیہ، الیہ میری طرف،
کہ حاجت ان کو میری طرف کھینچ لائی ہے۔ وَإِنَّ صاحب الحاجتی، صاحب الحاجتی یعنی حاجت والا، یہ اسم انہ ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہے۔ ان صاحب الحاجتی یلین و یخدع، لانا یلین، لانا یلین، لام یا نون مادہ باب ضربہ سے، لانا یلین نرم ہونا، لین نرم۔ یلین فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ اس صاحب کے لیے ہے۔ ان صاحب الحاجتی کہ یقیناً حاجت مند آدمی جو ہوتا ہے، یلین نرم ہوتا ہے، وہ یخدع، خدع یخدع جھک جانا، جھکنا، خوش و خضوع کہتے ہیں نا جس سے، خضوع اسی سے ہے، یخدع، خدع یخدع باب فا سے، کہ حاجت مند آدمی جو ہوتا ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے اور وہ جھک بھی جاتا ہے۔ وَإِنَّ صاحب الحاجتی، یہ پھر اسم انہ ہو گیا، یہ خبر و انہ دو خبریں ہیں۔ یطیع، اطاع یطیع اطاعت کرنا باب افعال سے، وَيَسْمَعُ سمیع یسمع کہ ضرورت مند اطاعت بھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے۔ فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا، یعنی اب یہ لام لو آ گیا اگر شرط کے طور پر، لو قلت انا فاعل، اگر میں نے کہا لہما شیئا ان سے کچھ بھی، یہ شیئا مفعول قلت، اگر میں نے ان دونوں سے کچھ بھی کہا، لسمعا یہ جواب واقعہ، لسمعا سمعا دو مثنیٰ کی نشانی، ہما فاعل کہ وہ دونوں سنیں گے، وسمع اہل السجن اور اہل السجن جیل والے بھی سنیں گے، یعنی وہ دو تو سنیں گے ہی، وسمع اہل السجن یہ عطف اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ بھی سنیں گے، ولکنہ لیکن، یوسف اسم لاکنہ خبر لاکنہ، لم یستعجل، استعجل یستعجل جلدی کرنا، یہ جزم ہو رہا ہے لم کی وجہ سے، فعل مضارع کا صیغہ ہے باب استفعال سے، ولکن یوسف لم یستعجل، یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بل قال لہما بلکہ قال لہما ان دونوں سے کہا، انا اخبرکما، انا مبتدا، اخبر یخبر باب افعال خبر دینا، کما مفعول، انا اخبرکما بتأویل الرؤیا یہ جس کے بارے میں خبر دینا ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، کب بتاؤں گا، یہ ظرف آ رہا ہے، قبل ان یأتیکما طعامکما، یہ پورا جملہ مجرور ہے قبل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ان حرف مصدریہ، اتا یاتی آنا، یاتیہ یہ نصب بتا رہا ہے کہ یہ ان نے سے نصب کر دیا، حمزہ تا یا اتا یاتی آنا، طعامو اس کا فاعل ہے، کما مفعول ہے، ان یاتیکما طعامکما کہ تم دونوں کا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ فجلسا پس وہ دونوں بیٹھ گئے، واطمأن، اطمأن یطمئن اطمینان آ جانا، واطمأن ان دونوں کو اطمینان آ گیا، فجلسا واطمأن پریشان تھے نا، اب ان کو اطمینان آ گیا کہ ان کو تعبیر ملنے والی ہے۔ ثم پھر قال یوسف، قال لہما یوسف، یوسف علیہ السلام فاعل، قال لہما یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، انا عالم، انا مبتدا عالم خبر بتاویل رؤیا جس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، ذالک وہ، کما یہ بیسیکلی ان دونوں کو مخاطب کر کے ہے، ان دونوں سن رہے تھے، ذالکما بیسیکلی یہ ذالکہ ایکچولی وہی اکیلی بات کے لیے کہ یہ تعویل الرؤیا کی طرف ہے، کہ ذالکہ من وہ ہے، من ما اس جو میں سے، علم یعلم سکھانا باب تفعیل نہیں مفعول، علمنی جو مجھے سکھایا ہے، ربی میرے رب نے، اب یہاں پہ ربی حالت رفع میں ہے چونکہ وہ علمہ کا فاعل ہے کہ یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، فرحا وہ دونوں خوش ہو گئے، واطمأنا اور ان دونوں کو اطمینان آ گیا، وہنا ایٹ دیٹ ٹائم، وجد یوسف الفرصۃ، فرصت موقع، چانس، وجدہ کا پانا فاعل، وجد یوسف الفرصۃ یوسف علیہ السلام نے موقع پا لیا، فبدأ موعظتہ، بدأ یبدأ ابتدا کرنا، موعظتہ نصیحت ہو یعنی اپنی نصیحت کا آغاز کر دیا، انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آئیے اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جی تو الہجرت الثانیہ للحبشہ یعنی حبشہ کی جانب دوسری ہجرت، الہجرت الثانیہ یہ ثانیہ مؤنث ہے ہجرہ کی وجہ سے، لام حرف جر، للحبشتی حبشہ کے لیے یعنی حبشہ کی طرف۔ عادت قریش، عادہ یعود لوٹنا، عین واو دال مادہ باب نون، عادہ یعود لوٹنا،
عادت قریشن اس فاعل عادت کہ قریش لوٹ آئے مرتن ایک بار پھر اخرى یہ اس کا صفت ہے اور یہ مرتن کی جگہ اخرى آخر ان سے اخرى دوسری بار یعنی اگین پھر جو ہے مرتن اخرى بتنکیل والاضطہاد عبرتناک سزا اور دلیل کرنا یہ تنکیلاً قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے سو عادت قریش مرتن اخرى بتنکیل والاضطہاد قریش ایک بار پھر لوٹ آئے عبرتناک سزا کی جانب والاضطہادی اور ذلت یعنی ذلیل کرنا کس کو ذلیل کرنا یہ لام حرف جار آ رہا ہے من موصولہ من آمن باب افعال جو ایمان لایا خاصتاً الفقراء خاص طور پر فقراء یہ اس کا بدل ہے خاصتاً الفقراء یعنی خاص طور پر فقراء لوگوں پہ انہوں نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا آذینہ یأذن باب فاس ہے اجازت دینا رسول فاعل آذین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی لأصحابہ اپنے صحابہ کو بالہجرت الثانیہ دوسری ہجرت کے لیے الی الحبشۃ حبشہ کی جانب خرج 82 رجلا اثنان کہتے ہیں 2 ثمان 8 82 یعنی خرج 82 رجلا اثنان حالت رفع میں اثنان اثنین اثنین سو اثنانی 2 یہ فاعل ہے اس کا خرج 82 رجلا تمییز ہے اثنان کی سو 82 مرد جو ہے وہ نکلے و18 امرأة 18 امرأات اور 18 خواتین وکان امیرہم امیرو یہ اسم کانا ہم یہ مرکب اضافی ہے یعنی ان کے امیر تھے جعفر بن ابی طالب اب یہ بدل ہے اس کا کہ ان کے امیر تھے جعفر بن ابی طالب وکانت الہجرۃ الثانیہ الی الحبشۃ اب یہ دیکھیں اسم کانا ہے یہ اس کی صفت ہے تو کانت ہجرت دوسری ہجرت حبشہ کی جانب تھی یہ خبر ہے اشک من سابقتها شین قاف مادہ سو باب یہ افعلو کے وزن تفضیل یعنی بہت زیادہ مشقت والی تھی من سابقتها اپنے اس پہلی ہجرت سے پہلے وَلَقِيَ الْمُسْلِمُونَ حالت رفع میں لقی یلقا ملنا یعنی یہاں پہ ملنے سے مراد ہے حاصل کرنا سو وَلَقِيَ الْمُسْلِمُونَ مِن قُرَيْشٍ تعنیفاً شدیداً تعنیف کہتے ہیں شدید سزا سخت سزا سرزنش مختلف معنی ہوتے ہیں وَلَقِيَ الْمُسْلِمُونَ مِن قُرَيْشٍ تعنیفاً شدیداً کہ مسلمانوں کو قریش سے بہت زیادہ سزا کا سامنا کرنا پڑا سرزنش کا وَنَالُوهُمْ بِالْأَذَى نالا ینالو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا نالا ینالو نون واو لام مادہ باب فا سے نالا ینالو پہنچنا سو نالو فعل ماضی ہم اس کا فاعل ہم مفعول ونالوہم بالادائی یعنی تکلیف پہنچی نالو اب اس کا ہم جو فاعل ہے وہ مسلمان ہیں کہ وَنَالُوهُمْ انہیں ان سے بہت تکلیف پہنچی بہت اذیت پہنچی سو ہم یہ قریش ہے پیچھے جو مفعول ہے اس کا سو فی طریق الہجرت الثانیہ دوسری ہجرت کے راستے میں الی الحبشۃ حبشہ کی طرف لدغت لام دال غین مادہ لدغت یہ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث کا صیغہ تو اس کا مطلب اس کا فاعل مؤنث ہے وہ حیۃ سانپ لدغت اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسنا میں نے آپ کو حدیث میں بتایا تھا ایک لسع وہ بھی ڈسنا ہوتا ہے لسع لسعتن یہ ہے لدغن سو لدغت حیۃ سانپ نے ڈس لیا کس کو یہ مفعول خالد بن حزام رضی اللہ عنہ خالد بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا فمات فی الطریق ان کی وفات راستے میں ہو گئی مات یموت مرنا ہوا اس کا فاعل میم واو تا مادہ ہے کہ وہ ان کی راستے میں وفات ہو گئی لیں جی اب ہمارے پاس ہے المقاطعۃ الجائرہ مقاطعۃ کہتے ہیں بائیکاٹ کو قطع تعلقی بائیکاٹ قطع تعلقی تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا بائیکاٹ زیادہ بہتر ہے
اردو میں مجھے نہیں پتا بائیکاٹ کے اردو کیا ہے. سو المقاطعۃ الجائرہ، جائرۃن کہتے ہیں اصول شکن، اصولوں کو توڑنے والا، اصول شکن یعنی قانون شکن، کہ جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ان کے بھی خلاف چلی گئی بات، کہ جو بنیادی قوانین خود طے کیے ہوئے تھے ان کے اگینسٹ ان کو ہی توڑ دینا. سو المقاطعۃ الجائرہ لما رأت قریش، لما وین فعل ماضی کے ساتھ، رأت دیکھنا، قریش فاعل، جب قریش نے دیکھا، ابھی ان کا دیکھنا ہے، کیا دیکھا؟ ان امر الاسلامی، کہ اسلام کا معاملہ، فی انتشار کبیر، انتشار ہم ایک اردو کا انتشار کہتے ہیں نا، یہ عربی کا انتشار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا. اردو میں تو ہم انتشار کے میننگ غلط لیتے ہیں نا، میرے خیال منفی میننگ لیتے ہیں کہ انتشار پھیل گیا. سو یہ یہاں پہ انتشار کا مطلب ہے پھیلنا. سو انہوں نے دیکھا کہ یہ اسمو انا ہے کہ ان امر الاسلامی فی انتشار کبیر، کہ اسلام کا معاملہ تو بہت پھیل رہا ہے. اجتمعت علی قرار جائر، اجتمع یجتمع باب افتعال، دیکھیں میم عین اور اس سے پہلے تا اور پھر جیم، یعنی دو مادوں سے پہلے تا ہے، یہ افتعال کی علامت. کہ اجتماعت، انہوں نے اجتماع کر لیا، وہ اکٹھے ہو گئے، علی قرارن، قرارن ہوتا ہے فیصلہ، اور قرارداد کو بھی یہی لفظ کہا جاتا ہے، قرارداد پر، یعنی جو انہوں نے آپس میں متفق کا فیصلہ کر لیا. اجتماعت علی قرارن، قریش ایک فیصلے پر اکٹھے ہو گئے. اجتماعت واحد مؤنث کیوں ہے؟ کہ قریش کلیکٹیو ناؤن ہے. اچھا وہ قرار کیا تھا؟ قرارن جائرن و ظالمن، اصول شکن و ظالمن، اور یعنی ظالم، ظلم والا، ایسا فیصلہ جس میں ظلم شامل تھا. وہ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ کتابت صحیفۃ، ایک ورقے کا لکھنا، صحیفۃ ہوتا ہے ایک لکھا ہوا پیپر. سو کتابت صحیفۃ، ایک صحیفے کا لکھا جانا، بمقاطعۃ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے، یہ وہ متعلق خبر ہے. کتابہ یہ مبتدا ہو گیا، کتاب صحیفۃ، کتابۃ مطلب لکھا جانا، کتابۃ صحیفۃ ایک صحیفے کا لکھا جانا، بمقاطعۃ بنی ہاشم، بنی ہاشم کا بائیکاٹ، و بنی عبد المطلب، اور بنی عبد المطلب کا، یعنی دونوں کا. یہ بنی کیوں آ رہے ہیں؟ ایکچولی بنونہ تھا نا، سو بنونہ سے یہ جر ہوا بنینا، اس کا پھر نون ڈراپ ہو گیا، سو اس سے بن گیا بنو ہاشم سے بنی ہاشم. معنی المقاطعہ، یعنی اس بائیکاٹ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا تھا؟ لا یشتری منہم احد، لا نفی کا، اشترا یشتری خریدنا، منہم احد فاعل یشتری باب افتعال سے ہے، شین را یا مدہ. لا یشتری منہم احد، کوئی بھی ان میں سے نہیں کوئی بھی ان سے نہیں خریدے گا. ولا یبیع لہم احد، باع یبیع بیچنا، با یا عین مادہ، لا نفی کا، یہ فعل مضارع، احد فاعل اس کا، کہ ان کو کوئی نہیں بیچے گا، یہاں خریدے گا یہاں بیچے گا، یعنی ان سے کوئی کچھ نہیں خریدے گا اور یہاں ان کو کوئی کچھ نہیں بیچے گا. ولا یجالسون، جالس یجالس باب مفاعلہ، یعنی مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے. لا یجالسون، کہ وہ مجلس میں نہیں بٹھائے جائیں گے. یجالسون وہ بٹھاتے ہیں، مجلس وہ بیٹھتے ہیں. یجالسون مجہول کا صیغہ ہے، ہم اس کا نائب الفاعل، کہ وہ مجلس میں نہیں بٹھائے جائیں گے. کون؟ بنی ہاشم و بنی عبد المطلب. ولا یخالطون، خالط یخالط باب مفاعلہ، مکس ہونا، یعنی اکٹھے ایک دوسرے میں گھل مل جانا. ولا یخالطون، نہ ہی ان کو گھلایا ملایا جائے گا. سو پھر یہ مجہول ہے، نائب الفاعل ہم، کیونکہ نشانہ وہ تھے. ولا یتزوج منہم، تزوج یتزوج، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا، باب تفاعل میں. تزوجن اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا، اور زوج یزوج باب تفعیل میں ہوتا ہے شادی کروانا. تو یہ دو میننگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، شادی کروانا اور شادی کرنا. یہ بات یاد رہے، باب تفعل میں شادی کرنا اور باب تفعیل میں شادی کروانا. سو ولا یتزوج، دیکھیں یہ تھا یتزوج، وہ شادی کرتا ہے یا کرے گا. ولا یتزوج منہم، ان میں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یعنی وہ دونوں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا. ولا یزوجہم احد، احد اس کا فاعل، اور نہ ہی کوئی ان کی شادی کروائے گا.
کتنا ظالمانہ یہ تھا. یعنی فاعل ہے یہ یزوجو کا، ہم مفعول. اب یہ وہی مفعول وہی ہیں بنی ان سب کے جو نائب الفاعل ہیں وہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب، نائب الفاعل سب ادھر ہی جا رہے ہیں، اور اس کا بھی نائب الفاعل ادھر ہی جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی شادی نہیں کرے گا. ولا یزوجہم احد، نہ ہی ان کی کوئی شادی کروائے گا. وَعَلَّقُوا، اللہ کا یعلق لٹکانا، وَعَلَّقُوا ہم فعل ماضی، انہوں نے لٹکا دیا، هذه الصحیفۃ الجائرہ، یہ اس کی صفت ہے، اس قانون شکن صحیفے کو لٹکا دیا، فی جوف الکعبۃ، کعبہ کے درمیان. تجمع بنو عبد المطلب و بنو ہاشم فی شعب. اب دیکھیں یہاں پہ بنو ہو گیا کیونکہ یہ حالت رفع میں ہیں، یہ دونوں فاعل ہیں. تجمع یتجمع یعنی اکٹھے ہو جانا، تجمع یتجمع باب تفعل سے. تو بنو عبد المطلب و بنو ہاشم فی شعب، گھاٹی، ایک گھاٹی میں اکٹھے ہو گئے. فسمیہ، سما یسمی، باب تفعیل، نام دینا. سمیہ، اسے نام دیا گیا، بشعب ابی طالب، اسے شعب ابی طالب کی گھاٹی کا نام دیا گیا. ظلت، ظلت کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا. ظلت فعل ماضی واحد مؤنث، چونکہ یہ اس کا فاعل ہے. هذه المقاطعۃ 3 سنوات، 3 سال تک یہ مقاطعہ جاری رہا. یہ بائیکاٹ 3 سال پر محیط تھا. 3 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. اشتد الامر علی من کان فی شعب ابی طالب، یعنی اشتد یشتج، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ہو جانا. اشتد الامر، معاملہ شدت اختیار کر گیا، علی، ان پر، من موصولہ کان فی شعب ابی طالب، جو یہ اسم کانا ہے ایکچولی، من جس پر، من کانا جو تھے، فی شعب ابی طالب جو شعب ابی طالب یعنی ابی طالب کی جو گھاٹی میں جو لوگ تھے ان پر معاملہ بہت سخت ہو گیا. کیوں ہوا؟ بسبب الجوع، بھوک کی وجہ سے، والعطشی، عطشی پیاس کی وجہ سے. حتی ما کانوا یجدون ما یاکلون، یہاں تک کہ ما کانو، ما نہیں، کانو ان کے پاس، ما کانو یجدون، ہم اس کا اسم ہے، یجدون اس کی خبر ہے، وجد یجد پانا، ما موصولہ، یاکلون یہ فعل مضارع جمع ذکر غائب ہم، یعنی حتیٰ یہاں تک کہ ما کانو یجدون، وہ نہیں پاتے تھے، ما یاکلون، ما یہ استفہامیہ، کیا کھائیں، ما یاکلون وہ کیا کھائیں، یعنی وہ کھانے کو نہیں پاتے تھے. یہ تو شعب ابی طالب کا واقعہ آج ہم نے شروع کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی تکمیل ہو جائے گی. امید ہے آپ شعب ابی طالب کے واقعے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. جہاں ہم عربی سیکھ رہے ہیں وہاں ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا ہے کہ ذرا ہم ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیں تو صحیح. ہمارا خاندان ہو اور اس کا اس طرح کا مقاطعہ کر دیا جائے، اس طرح کا بائیک آؤٹ کیا جائے کہ نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ بیچنا، نہ خریدنا، نہ شادی کرنا، نہ کروانا، تو وہ 3 سال کیسے گزرے ہوں گے؟ یہ باتیں ہمیں غور کرنے کی ہیں. سیرت